بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر اور پھر اس کے بعد خصوصی طور پر ان احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن احباب نے مجھے آج اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ہمارے محترم خطیب مسجد حاضہ، اسی طرح ہمارے محترم بھائی سعود صاحب جنہوں نے خصوصی طور پر مجھے یہ دعوت دی اور آج مجھے آپ کے سامنے بیٹھ کر قرآن اور سنت کی روشنی میں چند باتیں کرنے کا موقع دیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم دل جمی سے یہ باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ الانفطار، اللہ کریم کا یہ ارشاد گرامی جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، اللہ کریم حضرت انسان یعنی مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس جملے میں اتنی لطافت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ کریم انسان سے یہ سوال کر رہے ہیں، وہ کون سی علت، وہ کون سا سبب، وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے، جس کے سبب اے حضرت انسان تو مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، وہ سوال کون سا ہے، وہ وہم کون سا ہو گیا تجھے جس کا جواب نہیں مل رہا، جس نے تجھے اپنے اللہ جو رب کریم ہے اس سے بھی دور کر دیا۔ قرآن کریم میں الرجوع الی اللہ کا موضوع یعنی گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف واپس آنے کا موضوع مختلف انداز سے بیان ہوا ہے، لیکن جو انداز اللہ کریم نے یہاں پر اختیار فرمایا ہے وہ انتہائی پیار برا، شفقت برا ہے، اور اس کا انداز بھی ان سے مختلف ہے۔ آخر وہ رکاوٹ کون سی ہے جو تجھ سے عبور نہیں ہو رہی میرے پاس آنے کے لیے؟ یہ اللہ کریم کا سوال ہے۔ تو یہاں ہمیں سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ آج ہم نے یہ موضوع کیوں منتخب کیا۔ جو حالات ہمارے گرد و پیش کے اندر چل رہے ہیں، جو مسائل اور مصائب، مشاکل جن کے اندر ہم گرفتار ہیں، معاشی مسائل ہیں تو انتہا کو پہنچ چکے، معاشرتی جھگڑے ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جن بیماریوں اور وباؤں کے اندر ہم مبتلا ہیں وہ جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی۔
ان سب کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم سب پلٹیں اور اپنے اللہ کے دربار پر آ کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس سے بڑا کوئی علاج ان مسائل کا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو تجھ سے عبور نہیں ہو سکتی میرے پاس پہنچنے کے لیے، کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ نبی محترم علیہ السلام نے چند مثالیں دی ہیں مومن کی۔ اگر کسی نے مومن کا آئینہ تیار کرنا ہو، وہ مثالیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اس میں دیکھنا چاہیے، اس آئینے میں دیکھنا چاہیے کیا میں مومن ہوں یا نہیں۔ ان میں سے پہلی مثال نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن تیری مثال ایک کھجور کے درخت کی ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے بنا ہوا ہے، اس کا ایک ایک پتا، ایک ایک ذرہ، ایک ایک ٹہنی لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی ہے، مومن تیری مثال اس کھیتی جیسی ہے جو لہلہاتی ہے، ہوائیں جتنی مرضی چلے وہ کھیتی جھکتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر جھکتی ہے، پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور بندے، اللہ نے تجھے تواضع کے لیے بنایا ہے، تکبر کے لیے نہیں بنایا۔ تیسری مثال نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی ہے، فرمایا مومن آدمی، اللہ نے تیری مثال اس عمارت کی بنائی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اندر داخل ہو کر اس کو مضبوط بناتی ہے۔ عالم اسلام کا ہر فرد دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مضبوط قلعہ بن جاتا ہے۔ چوتھی مثال نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی ہے، مومن تیری مثال ایسے ہے جس طرح انسان کے اعضاء ہوتے ہیں، اعضاء مل کر ایک انسان بنتا ہے۔ اگر پاؤں میں بھی کانٹا چبھتا ہے، سر کو تکلیف ہوتی ہے۔ پانچویں مثال مومن تیری اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اے مومن تیری مثال اس سونے کی ڈلی جیسی ہے جس کے اوپر ہوائیں مٹی ڈالتی ہیں، جیسے ہی اس کو صاف کیا جاتا ہے سونا پھر اپنی آب و تاب سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ چھٹی اور آخری مثال جو میں اب یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کا ہمارے موضوع سے گہرا تعلق ہے کہ اے مومن تیری مثال اس گھوڑے جیسی ہے جس کو رسی کے ساتھ ایک کھونٹی سے باندھ دیا جاتا ہے۔ گھوڑا اتنی دور جا سکتا ہے جتنی رسی ہے، پھر واپس کھونٹی کی طرف آتا ہے۔ او مومن تو لا الہ الا اللہ کی کھونٹی سے بندھا ہوا ہے، دور نہیں جا سکتا، تجھے واپس لا الہ الا اللہ کے پاس آنا پڑے گا۔ تو اللہ کی طرف اے مومن تجھے آنا پڑے گا، اس کے بغیر تیرے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کریم نے یہاں یہ سوال کیا ہے، ہم بھی غور و فکر کریں کہ اللہ نے جو ہم سے پوچھا ہے رکاوٹیں کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو میرے پاس آتا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اس کے ساتھ اللہ کریم نے اتنا پیارا لفظ بولا ہے، بربک الکریم، میری کرم نوازیوں میں کہیں سستی آئی ہو، کہیں رکاوٹ آئی ہو، بتا، میں اسی طرح کرم نوازیاں کرنے والا، تو میرے پاس کیوں نہیں پہنچ رہا؟ اتنا کرم نوازیاں کرنے والا رب مہربان ہمارے انتظار میں ہے، ہمارے انتظار میں۔ اسی لیے علامہ ابن القیم اور دیگر احباب کہا کرتے تھے، او مومن شرم کیا کرو، اپنے اللہ کو اتنا انتظار نہ کروایا کرو کہ تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہوتا ہے اور کہیں رات کے وقت پہلے آسمان میں آ کر تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اپنے رب کو اتنا انتظار نہ کرایا کرو۔ اس لیے واپس پلٹو اور اپنے اللہ کے دربار پر آؤ،
اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جیسے ہی تم اپنے سر کو اللہ کے در کے سامنے جھکاؤ گے، سارے مسئلے اس طرح اللہ حل کر دے گا جس طرح قوم یونس کے اللہ نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ قوم یونس، اللہ نے قرآن کریم کے اندر بطور مثال ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے آثار نظر آنے لگے تو پھر ساری قوم باہر نکلی تھی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کو کہتے ہیں تضرع الی اللہ کرنا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میدان کے اندر جا کر قوم یونس نے جس طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑاہٹ پیش کی تھی، زمین ہل گئی، آسمان ہل گیا، اور طریقہ کار ماں کو بچے سے جدا کر دیا گیا، حتیٰ کہ ایک جانور بھینس سے اس کے بچے کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اتنی گڑ گڑاہٹ پیدا ہوئی، بچہ ماں کے لیے روتا ہے، ماں بچے کے لیے روتی ہے، ایسی گڑ گڑاہٹ پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیا تھا۔ ضرورت ثمر کی اس وقت باتوں کی نہیں، صرف عملی طور پر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اس کے مسائل اللہ کریم فضل و کرم سے حل فرما دیتے ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ لطائف المعارف کے اندر لکھتے ہیں کہ پہلے خیر القرون کے لوگ ہوا کرتے تھے، اگر کوئی زندگی میں مسئلہ پیش آئے ہم تو کسی کو جرم والا ثابت کر کے خود اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر گھر کے اندر داخل ہوتا، جانور اپنا پاؤں اٹھا کر اس کو مار دیتا، وہ جانور کا قصور نہیں نکالا کرتا تھا، وہ جا کر وضو کر کے اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتا تھا، شاید مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ میں نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، میری کہیں نماز تو لیٹ نہیں ہو گئی، کہیں میرا وظیفہ تو نہیں رہ گیا، کہیں میں نے درود تو نہیں آج چھوڑ دیا۔ ان باتوں پر غور کیا کرتا تھا، اور جس وقت اللہ کے حضور سجدہ کرتا تھا اس کے گھر کے حالات درست ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایک ہی حل ہے، وہ ہے اپنے اللہ کی طرف پلٹیے، اللہ ہی ہمارے مسئلے حل کر سکتے ہیں، وہی ہمارا معبود برحق ہے، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، اس لیے اپنے اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے اس آیت کے مطابق چند وہ رکاوٹیں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کے اندر ہم نے غور کرنا ہے، کہیں میرے اندر یہ رکاوٹ تو نہیں جو میرے اللہ تک پہنچنے کے لیے مجھے روک رہی ہے۔ اے حضرت انسان، اس رکاوٹ پر غور کر جو تجھے مجھ تک نہیں پہنچنے دیتی۔ بندہ تو کوئی جواب نہیں دے سکا، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ممکنہ چند رکاوٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے درس کا، آج کی اس مجلس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمارے اندر وہ بیماری موجود ہے، وہ رکاوٹ موجود ہے، تو اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کا اثر اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہی ہم اس درس کے بعد، آج ہی شام ہونے سے پہلے ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ سب سے پہلی، سب سے بڑی رکاوٹ جس کے اندر ہم غلطی کر رہے ہیں میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ انسان اتنا سرکش ہو گیا، ان رآہ استغنی، سمجھ بیٹھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ۔ انسان تیرے پاس اس دنیا کا مال آ جائے، اس دنیا کا پیسہ آ جائے، اور تو سمجھنے لگ جائے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔
یہ تیری سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ تو اپنے اللہ کے دروازے تک پہنچ نہیں پاتا ہے، تو وہاں نہیں پہنچ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں غور کیا جائے اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو قیامت کا منظر ہے اس پر غور کیا جائے، ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، قیامت کے دن جس وقت اللہ کے عذاب کو دیکھے گا پھر کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میں تو سمجھتا تھا میرا مال مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے تو میری کفایت ہی نہیں کی، کچھ بھی نہیں بنا۔ اور نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے، شاید ہم نے وہ حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تربیت تھی نبی علیہ السلام کی اپنے صحابہ کی۔ ابی ابن کعب، ایک وقت آئے گا، آج تو لوگ ہزاروں کو لاکھوں کو ترستے ہیں، ایک وقت آئے گا، اے ابی ابن کعب، اے میرے صحابی، یہ جو فرات ہے، یحسر الفرات عن جبل من ذهب، اس پانی کے نیچے سے یہ خشک ہو جائے گا، نیچے سے ایک جگہ پر ایک پہاڑ ملے گا جو سونے کا بنا ہوگا، پورا پہاڑ سونے کا ہوگا۔ اے ابی ابن کعب، مفت کا مال حاصل کرنے کے لیے لوگ بھاگیں گے، 100 میں سے 99% اس مال کو حاصل کرتے ہوئے قتل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ مثال دے کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابی ابن کعب، اگر بچنے والا آخری فرد اے ابی ابن کعب، اگر تو ہو اکیلا، تیرے سامنے پورا پہاڑ سونے کا پڑا ہوا ہو، میری نصیحت تجھ کو دی ہے، یہ ہے، میرے ایز اے خاتم الانبیین، تمہارے سرتاج، تمہارے محبوب پیغمبر ہونے کی حیثیت سے نصیحت یہ ہے، اے میرے صحابی، وہ پورے پہاڑ میں سے ایک ذرہ بھی سونے کا تو نے نہیں اٹھانا۔ یہ اللہ کو بلانے والا، یہ نظام اس پر نہیں چلنا، انسان تجھے بلا دیتا ہے اپنی لخت جگر کو۔ جس وقت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تھی، ہاتھوں پر چھالے پڑے تھے چکی چلا کر، نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اور حضرت علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو باپ بن کر بھی پالا ہے، ماں بن کر بھی پالا ہے، اور ان کی رخصتیاں کی ہیں، اور ان کو یہی کہا تھا کہ مجھے جبرائیل امین نے آ کر بتایا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ جہاں جائیں یہ اردا گرد کے سارے پہاڑ میں سونے کے بنا دوں، جہاں تو جائے وہاں پر یہ پہاڑ بھی وہاں پہنچیں گے، لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، لیکن میں نے اپنے اللہ سے کہا، اللہ مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں اتنا عاجز بندہ بنو، ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے کے لیے اللہ تیری چوکھٹ پر آنا پڑے۔ یہ میں نے اللہ سے کہا۔ جو کا دلیا کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنی لخت جگر کو جو کا دلیا، یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے برات کو، آج کل برات کے موسم ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور باپ اپنی بیٹی کو کون سی دعا دے کر رخصت کرتا ہے؟ باپ کہتا ہے، بیٹی یہی جو کا دلیا کھا کر اپنے گھر کو چلی جا، دنیا 4 دن کی ہے، چند روز کی ہے، لیکن ایک بات میں تجھے یقین سے کہتا ہوں، تو اپنے گھر ہنسی خوشی چلی جا، آخرت کے خزانے اور جنت اللہ نے تیرے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ دعائیں دے کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کو رخصت کیا۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہوتی ہے، اور میں اگر یہ بات آپ کے سامنے
اس انداز سے بھی رکھ دوں تو مسئلہ زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گا۔ اسی مدینہ طیبہ کے اندر ایک قلعہ تھا جسے کعب بن اشرف کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ 2000 میٹر گولائی اس کی جگہ تھی، 1000 میٹر کا صحن تھا، 20 بڑے بڑے کمرے تھے، ہر کمرے کی عقب کے اندر ایک برج تھا، 18 کے قریب بڑے بڑے برج تھے جن کے اوپر حفاظت کرنے والے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک کنواں تھا جو ہر ایک کو پانی سپلائی کرتا تھا، بڑے لمبے بال رکھنے والا، خوشبوئیں لگانے والا، فخر کیا کرتا تھا اس قلعے پر۔ لیکن دوسری طرف سیدہ عائشہ کا گھر صرف 6 گز تقریباً 13 میٹر بنتا ہے۔ 13 میٹر کا یہ چھوٹا سا گھر جس کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا جب بارش ہوتی، جس کی کچی دیواروں کے اندر سے سوراخ ہو جایا کرتے تھے، اور پیارے حبیب کے رحمت والے ہاتھ خود اپنے ہاتھوں سے مٹی گوندھ کر وہاں لگایا کرتے تھے۔ پیارے حبیب علیہ السلام، حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں تو بصرہ سے صرف اس لیے چلا کہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جس حجرے میں زندگی گزاری ہے میں اس میں قدم تو رکھ کے دیکھوں۔ کہتے ہیں جس وقت میں نے اس کے اندر قدم رکھا میرا سر ٹکرایا اور میں حیران ہو گیا، سید الانبیاء یہاں پر ساری زندگی گزار کے چلے گئے۔ کعب بن اشرف کا قلعہ، آج لوگ وہاں جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، اور اس 6 گز کے حجرے کے اردا گرد چلتے ہیں درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ یہ فرق ہے۔ اس 6 گز کے حجرے نے پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ جہاں پر جبرائیل امین بھی اگر آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ انسان کو دنیا کا مال اس کی جیب میں آ جائے، پھر واپسی کا راستہ بھول جائے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے دربار پر حاضر ہونے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ دے دے، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں پر علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک روایت سند کے ساتھ ذکر کی ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں کچھ بندے رکھے ہوئے ہیں جن کو اللہ خود مال دیتا ہے کہ لوگوں پر خرچ کرو، جب تک وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ اور دیتا ہے، جب وہ روک لیتے ہیں اللہ کریم پھر ڈیوٹیاں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا۔ بھئی کیوں پتہ نہیں ہے؟ تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکا، پیچھے سے مال آنا بند ہو گیا، سیدھی سی بات۔ تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے میرے بھائیوں۔ اور یہاں پر میں تذکرہ کروں گا اس شداد کا جس نے 500 سال لگا کر یہ یمن سے حضرموت کی طرف جائیں تو وہاں پر یہ قوم آباد تھی، وہاں پر یہ جنت بنائی تھی، 500 سال لگا کر، اتنا پیسہ تھا اس کے۔ اور جس وقت اس میں قدم رکھنے لگا تھا اللہ کا ملک الموت فرشتہ آن پہنچا تھا، تیرا وقت ختم ہو گیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ 500 سال انتظار کرنے والا اب قدم رکھنا چاہتا ہے، اوپر سے آرڈر ہے تیرا وقت ختم ہو گیا۔ اس نے کہا تھا صرف ایک جھلک دیکھ لینے دو، ایک قدم رکھ لینے دو، میں نے خود 500 سال لگائے ہیں اس جنت کو بنوانے میں، لیکن وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تجھے قدم رکھنے کی بھی اپنی بنائی ہوئی جنت نہیں دیکھ سکا۔ اسی وقت اس کی روح نکال کر آسمانوں کی طرف لے جائی گئی۔ اللہ اپنے فیصلوں پر غالب۔ اور یہاں پر بات کو مختصر کرتے ہوئے ہم نے خود سن رکھا ہے ایک ایسا نام جو کہ نیک لوگ بھی جانتے ہیں، بازاری بھی جانتے ہیں، جس کو مائیکل جیکسن کہا جاتا تھا۔ اپنی عمر خود متعین کی ہے، میں نے 150 سال زندہ رہنا ہے،
اور پھر جس طرح وہ رہتا تھا وہ میں تفصیلات اب بیان نہیں کر سکتا. جس طرح جراثیم کے سپرے ہوتے تھے، جس طرح وہ اپنی جلد کی حفاظت کرتا تھا، گھر کی حفاظت کرتا تھا، لیکن اللہ کے فیصلے غالب ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میرے فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں. صرف 50 سال جی سکا تھا، اپنی مرضی نہیں چلا سکا. جب اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. جمع کر کر کے رکھنا، جمع کر کر کے رکھنا یہ مقصد نہیں ہے. تو سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت آتی ہے بندہ جس وقت یہ سوچ لیتا ہے کہ اب یہ مال میرا ہے اور اس مال کی وجہ سے اللہ کے سامنے وہ پیش نہیں ہوتا ہے. مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں. ابو لہب نبی علیہ السلام کا اپنا چچا تھا، مکے کا امیر کہلاتا تھا. جس بندے کے بعد 200 اوقیہ سونا ہوتا تھا وہ سیٹھ کہلاتا تھا مکے کا. ایک اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا تھا. 200 اوقیہ چلا جائے پھر لوگ اس کی غلامی کرتے تھے. نہیں گیا تھا بدر میں، اپنی جگہ کسی کو بھیجا تھا، میں سیٹھ آدمی. لیکن فیصلے اللہ کے غالب ہوتے ہیں. صرف 7 دن بعد مرا تھا ایسی بیماری کے اندر. پیسہ سب بیٹوں نے لے لیا اور اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایسی بیماری تھی، دور سے پتھر پھینک پھینک کر اس کو چھپا دیا گیا تھا. تو کیوں نہیں ہم عبرت حاصل کرتے کہ اللہ کی طرف پلٹنے اور جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ انسان تیرے پاس دنیا کے وسائل آ گئے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے. نہیں، اللہ نے یہ کسی مقصد کے لیے تجھے دیا ہے. 1 2 نہیں، 27 سے 28 وہ مدیں ہیں جو قرآن کے اندر ذکر ہے. جہاں جہاں تو نے خرچ کرنا ہے تو کسی جگہ خرچ ہی نہیں کرتا، جمع کر کے رکھتا ہے. یہ درست نہیں ہے. تو سب سے پہلی رکاوٹ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس رکاوٹ کو رکاوٹ نہ بنائیں، ختم کریں، اپنے اللہ کی طرف واپس آئیں، بلکہ اسی مال کے ذریعے اپنے اللہ کی طرف واپس آئیں. اسی مال کے ذریعے اللہ کی طرف واپس آئیں. دوسری بڑی رکاوٹ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کو قوت اور طاقت کہا جاتا ہے. جس وقت انسان کے پاس بازو میں قوت آئے، کوئی ایسا مرتبہ مل جائے، اس سے کہا جائے نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، وقت نہیں ملتا ہے. خود میں نے ایک آدمی سے پوچھا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے وہ لفظ کہے جو ہم سنتے رہتے اور حیران ہو جاتا ہے آدمی. وہ کیا کرے جناب، ہمیں تو مرنے کو وقت نہیں ملتا. مجھے وہ حدیث یاد آئی جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کا ہم ہر وقت نظروں کے سامنے یہ ہوتا ہے دنیا، اس کا کوئی کام بھی پورا نہیں ہوتا، سارا دن پھرتا رہتا ہے، پیسہ بھی خرچ کرتا رہتا ہے، ایک کام بھی اس کا صحیح طرح سے سر انجام نہیں دے سکتا ہے، پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا. اور جس کا ہم ہو آخرت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے تھوڑے وقت میں برکت ڈالوں گا، تیرے سارے کام میں خود اپنی نگرانی میں کرواؤں گا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین ہیں. قوم عاد نے کہا تھا من اشد منا قوت، من اشد منا قوت، ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے اللہ سے روگردانی کا دوسرا بڑا سبب. وہیں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. او نادان بے وقوفو، جس اللہ نے تمہیں طاقت بخشی ہے وہ خود کتنا بڑا طاقتور ہوگا. تمہیں کیا پتا کہ وہ خود کتنا طاقتور ہو. طاقت انسان کو بے وقوف بنا دیتی ہے، حالانکہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے. اپنی ناک بہنے لگے اپنی مرضی سے وہ روک نہیں سکتا ہے اور کہتا ہے میرے اندر طاقت ہے. اپنے ہی جسم کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اس کو درست نہیں کر سکتا ہے. اس لیے انسان تو بڑا کمزور ہے، تجھے اپنے اللہ کی طاقتوں کو بلانا نہیں ہے، اس کی طرف واپس آنا، یہ رکاوٹ عبور کرنی ہے. اور تجھے پتہ نہیں ہے اللہ کی طاقتیں کتنی ہیں. جس وقت اللہ تعالیٰ
اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہے آسمانوں سے نہیں آنا پڑتا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوا ہے وہ اللہ کے لشکر ہی اتنے زیادہ ہیں تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ کے لشکر تم نہیں جانتے. قوم سبا سے پوچھ لو یمن کے علاقے میں کیا ہوا تھا، سورہ سبا کے اندر تفصیلات موجود ہیں. جب انہوں نے اعراض کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ ذَوَاتِي أُكُلٍ وَخَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے اعراض کیا، بات یہیں سے شروع ہوئی. اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں کرتے. ایسے ایسے باغات تھے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں اگر کوئی سر پر خالی ٹوکری رکھ کر گزرتا تھا، گزرنے کے بعد دیکھتا وہ بھری ہوئی ہوتی تھی، اوپر سے اتنے پھل گرا کرتے تھے. اور انہوں نے سب سے پہلے تاریخ دنیا کا ڈیم بنایا تھا جس کو آج ہم ڈیم کہتے ہیں، جس کا پانی جب چاہے روک لیتے تھے، جب چاہے چھوڑتے تھے. لیکن جس وقت وہ اللہ سے روگردانی کی، واپسی کا راستہ ختم ہو گیا، پھر اللہ کے لشکر دیکھیے کہاں کہاں چھپے ہوئے. اسی کی جڑوں کے اندر، اسی ڈیم کی جڑوں کے اندر جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں یہ چوہے، انہوں نے مٹی نکالنا شروع کی. پانی آیا نہیں روک سکے، باغات بھی ختم ہو گئے، خود بھی ختم ہو گئے. اللہ کریم فرماتے ہیں مت سمجھنا انہوں نے خود کیا ہے، ہم نے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، یہ ہم نے عرش پر بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا. ہم سے روگردانی کرنے والوں کا یہی انجام ہوگا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور شام تک پھیل گئے، اور سعودیہ کی زمین کے اندر یہی یمنی پرانے لوگ یہاں آباد ہیں. اور بڑی دیر تک تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں مزری اور ربیع کا جھگڑا آپس میں چلتا رہا. یمن سے آنے والے اور وہاں کے رہنے والوں کے جھگڑے چلتے رہے. وہ کہتے تھے ہم مالک ہیں اصل، وہ کہتے تھے ہم مالک ہیں. تو جس وقت اللہ تعالی کسی بندے کو پھر اسی لیے فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا بربک الکریم، مت یہ سمجھنا کہ صرف اللہ کریم یہی بتاتے ہیں میں رب کریم ہوں. وہ بتانے کا مقصد ہی یہ ہے اگر تو واپس نہ پلٹا تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. پھر دیکھ میری پکڑ ان بطش ربک لشدید، وہ بھی اتنی مضبوط ہے کہ کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے ان لشکروں کا تذکرہ کیا ہے. کیا ہم اس نمرود کا تذکرہ کریں جس کو ایک مچھر نے اللہ کی طرف سے آیا اور اس کی ناک کے اندر گھسا، اس کی موت کا سبب بنا، اور اس کو عبرت اللہ تعالیٰ نے بنا دیا عبرت. آج بھی اس کی میت موجود ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں عبرت کا سامان سمجھتا ہے. کیا ہم تذکرہ کریں اس قارون کا جو اسی مال کے بل بوتے پر، اسی طاقت کے بل بوتے پر کہا کرتا تھا یہ تو میرے اپنے کمال ہیں، اللہ کو درمیان سے نکال دیتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، کوئی فیصلہ سر انجام نہیں پا سکتا جب تک ہماری طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے سامنے تو ایک دفعہ دنسا، قیامت تک زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا. تو آج ہم کیوں نہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، دیکھیں کہ اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ کیا چیز ہے. کیا ہماری جیب جس کے اندر پیسہ موجود، کیا وہ بینک بیلنس جس کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، وہ مومن آدمی تیرے پاس تو اتنا پیسہ جمع ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا. نبی علیہ السلام کے پاس وہ آیا تھا آدمی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے بار بار پوچھا، اس نے کہا کیوں نہیں جی میں اللہ کے رسول دل سے محبت کرتا ہوں. فرمایا فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، پھر جتنا پیسہ ہے نا
غریب ہونے کے لیے تیار ہو جا، اب تیرا پیسہ سارا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں خرچ کر دیا جائے گا۔ وہ اللہ کے رسول سے محبت اور بینک بیلنس اتنے زیادہ، لوگ غربت سے مر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا اخبارات کے اندر ایک ماں نے اپنے بچوں کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا کر جان دے دی کہ اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اور وہ لوگ جو لوگ دن رات، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ پیسے سے محبت کریں گے اور ان کے رہنے سہنے کے انداز بدل جائیں گے، اور ایک جوڑا صبح پہنیں گے ایک شام کو پہنیں گے، اسی طرح ایک دسترخوان صبح بچھے گا شام کو کہیں اور دعوت ہوگی۔ اللہ کے رسول پھر تو بہتر ہے کہ ہمیں نقف المعونہ، یہ مشقت دنیا کی، اس سے ہم اس کے کفایت کر لیے جائیں گے، ہمیں نہیں محنت کرنی پڑے گی، ہم عبادت میں مصروف رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، رک جا یہاں پر، رک جا، یہ بات نہ کہنا وہ وقت اور ہوگا، لا بل انتم اليوم خیر، آج کے دن تم بہتر ہو۔ اگر تمہارے پاس لباس ہے تو صرف ایک جوڑا ہے اور تمہارے پاؤں میں جوتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ظہر سے پہلے مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ دیکھا کہ جو 7 لوگ اٹھ کر چلے ہیں، کسی کے پاس کپڑا بھی تن پر پورا نہیں ہے، پاؤں میں کسی کے جوتی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے رومیوں کو فتح کیا تھا، سردی کے علاقے تھے، پاؤں کے اندر چپل نما جوتا ہوا کرتا تھا، اور جو تلوار تھی اس کا دستہ بھی نہیں تھا، اس پر ٹاکی، جس کو کپڑا ٹاکی کہتے ہیں، لپیٹا ہوا۔ قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ سردی سے کانپ رہے تھے، ان کے پاؤں کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ جلد خراب ہو چکی تھی، لیکن ایک مرد مجاہد باہر کھڑا تھا، اوپر سے برف باری ہو رہی تھی، اپنی ڈال کو سر پر رکھا ہوا تھا، اور ایک نہیں 2 مہینے اسی طرح وہاں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا تم جب تک باہر نہیں آؤ گے خالد بن ولید یہاں سے نہیں جائے گا۔ ایسے لوگ ہوتے تھے جو اللہ کے پیارے لوگ ہوتے تھے۔ اور یہی بات سن کر حضرت عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کاش میں نے جس وقت خالد بن ولید کو معزول کیا تھا یہ لفظ میں نے اس وقت سنے ہوتے تو میں اس کو معزول نہ کرتا۔ تو بات بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جو رکاوٹیں ہیں اللہ کی طرف پلٹنے کی، میرے بھائیوں اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو عبور کرو، اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ اللہ ہمارا منتظر ہے، اس نے ہمیں راستے دیے ہیں آنے کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ کریم نے تمہارے لیے راستے رکھے، پلٹ کر دیکھو تو صحیح اللہ کی طرف۔ کیا اس وبا کے بعد کتنے نمازی بڑھے؟ ان وباؤں کے بعد کتنے لوگوں نے سود کھانا چھوڑ دیا؟ اس وبا کے بعد کتنے لوگوں نے کچہریوں کے اندر جھوٹی گواہیاں دینی چھوڑ دی، غلط فیصلے کرنے چھوڑ دیے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ضرورت آج سمجھ کیا کچھ چھوڑنا پڑے گا اور اپنے اللہ کے پاس پہنچنا پڑے گا۔ ایک تیسری اور بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کا تذکرہ بھی میں کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کیا بندہ یہ گمان کرتا ہے، اس کو وہم ہو گیا ہے کہ الم یارہ احد، کہ میں جو بھی کر رہا ہوں نافرمانیاں کر رہا ہوں، میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ کے خلاف، اس کے فیصلوں کے خلاف چل رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی، کہ کاش ہم یہ بات سمجھ لیں جو اللہ نے قرآن کریم 14ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ یہودی کہا کرتے تھے ہم گھر میں داخل ہو جائیں ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، اور جس وقت ہم لحاف سر پر لیتے ہیں الا حین یستغشون ثیابہم، ہمیں اللہ نہیں دیکھتا، ہماری باتیں اللہ نہیں سنتا۔ تو اللہ کریم نے کیا کہا؟ اور تم کہتے ہو میں تمہیں دیکھتا سنتا نہیں، لحاف کے اندر تمہاری زبان کی نکلی ہوئی
تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میں تو تمہارے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی سنتا ہوں. دل کے اندر سے جو دھڑکنے کی آواز ہے وہ بھی سنتا ہوں، اور دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی سنتا ہوں. ابو مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس عرش پر مستوی ہے اس سے اس کرسی کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آج کل 500 سال تیز رفتار کسی چیز پر سفر کیا جائے. اس کے بعد اللہ کے عرش کا وہ بھی اتنا ہی فاصلہ، اس کے بعد پہلے آسمان کا فاصلہ وہ بھی اتنا ہی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ، پھر دوسرے آسمان کا اتنا فاصلہ، چلتے آئیے کاؤنٹ کیجئے کتنا بنتا ہے، پھر زمین پر پہنچیے اتنا ہی فاصلہ ہے، اور زمین کے نیچے سمندروں کی گہرائی کے اندر اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ پتھر ہے، پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ کو علم ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا حرکت کرنا ہے. یہ ہے ہمارا ایمان. اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہم غلط فہمیوں میں اللہ کو چھوڑ بیٹھے. اتنا رب مہربان، اتنا مہربان، اور اتنا پیغمبر رحمت للعالمین، دونوں کو چھوڑ بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے عبداللہ ابن دینار کا وہ قصہ جو وہ حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں عبداللہ ابن دینار کا اپنا قصہ ہے. چرواہے سے پوچھا تھا نا، اتنی بکریاں مالک کی روزانہ چراتے ہو، ایک بکری مجھے دے دو، کیا کسی کو پتہ چلے؟ تو اس نے یہی کہا کہ میں چرواہا ہوں لیکن میں لوگوں کی نظروں کو نہیں دیکھتا، میں اپنے اللہ کی نظروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے ہر وقت ہر لحظہ دیکھ رہا ہے. اے مومن، تیری یہ شان ہونی چاہیے. جس خلافت کا چرواہا اتنا ایماندار ہو، اسی وقت اس کو خریدا، آزاد کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ساری بکریاں خرید کر اس کو دے دی. اس لیے میرے بھائی، اللہ کی طرف پلٹنے میں رکاوٹ ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بہت راستے آسان کیے ہوئے ہیں، اور ان مشاکل اور ان مصائب اور ان وباؤں کا حل یہی ہے کہ انسان اللہ کے دربار پر پہنچ جائے. اس کو کہتے ہیں رجوع الی اللہ. چوتھی اور آخری رکاوٹ کا تذکرہ کیا دیتا ہوں. ام حسبتم انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی. پہلی رکاوٹ، ہمارا مال اللہ تک ہمیں پہنچنے نہیں دیتا. دوسری رکاوٹ، ہماری طاقت اور مرتبہ نہیں پہنچنے دیتا. تیسری، غلط فہمی کہ شاید اللہ ہمیں دیکھتا نہیں، اللہ ہمیں سنتا نہیں، ہم جو مرضی کہہ لے اس کو کون سا اتنی دور کیسے سن لیتا ہوگا. پھر ہم ایماندار نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا نماز، آپ نے کہا الایمان باللہ. اندر سے بندہ اللہ پر یقین رکھے، جو اللہ رسول نے کہا ہوا ہے اس پر یقین رکھے، اس یقین کے ساتھ جو عمل آئے گا وہ سب سے بہتر ہوگا. اس لیے فرمایا الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل ہے کہ تیرے دل کے اندر جو یقین کا درجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہو، اپنے رب پر، آخرت پر اور رسول پر. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 28ویں سپارے کی ابتدا کے اندر، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم. ایک بوڑھی عورت، اس خولہ نام ہم جانتے ہیں، سنا ہوگا ہم نے واقعہ، پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے میرے خامد نے مجھ سے زہار کر لیا. خامد نے زہار کر لیا تو پھر ما ارا الا انک قد حرمت علیہ، پہلے یہی سلسلہ چلا رہا تھا، حرام ہوگی، طلاق ہوگی. سیدہ عائشہ روایت کی راوی ہیں جو سمجھنے والی بات ہے. وہ عورت ایک طرف سے اٹھ کر دوسری طرف سے آ گئی، دوسری طرف سے اٹھتی ہے، تیسری طرف سے آتی ہے، یہی بات تجھے کہا ہے کہ نہیں تو اس پر ہوا. اور پھر جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر بتایا تھا
کہ یہ زہار اب طلاق نہیں ہے، زہار اس کا کفارہ ہوتا ہے، دینے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے جو گفتگو کی وہ الفاظ میں نقل کرنا چاہتا ہے، یہ ہے ایمان۔ ابھی میں نے بتایا وہ کمرہ کتنا بڑا ہوگا، سیدہ وہاں موجود، ایک اور عورت موجود، نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہو رہی، کہتی ہیں کہ اس خولہ کی بات کچھ مجھے سمجھ آتی تھی، کچھ میں اندازہ لگاتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، اتنی آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ بول رہی تھی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتے ہیں سبحان الذی وسع سمعہ، پاک ہے وہ ذات جس کی سمع کی طاقت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، جس نے عرش سے اس کی بات سن بھی لی، اس کا حل بھی چند لمحوں میں آسمانوں سے نازل کر دیا۔ یہ ہے ہمارا ایمان کہ ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے۔ جس وقت ہمارا ایمان درست ہو جائے گا، اللہ کے دربار کے راستے بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے راستے گم ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے رب کو ہی گم کر بیٹھے۔ قرآن کریم کے اندر ہی دوسرا وہ واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق تو محبوب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، خالق اور مالک کی شان میں گستاخی۔ تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے، ہم سے قرض مانگو، تھپڑ مارا اس کو۔ اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ آیا، گواہ کوئی نہیں، کیسا عظیم انسان تھا کہ پیارے پیغمبر کی عدالت میں گواہی کی ضرورت پڑی تو آسمان سے اللہ نے گواہی دی کہ میرے کانوں نے یہ بات سنی ہے، کسی یہودی نے یوں کہا تھا، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان کے اندر رکھنا پیدا ہو چکا ہے۔ ہم اللہ کی طاقتوں کے، جس نے اللہ تک پہنچنا ہو، پتہ ہے کس طرح پہنچا جاتا ہے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں۔ اللہ کی معرفت اور معرفت کے طریقے، پیغمبر کی معرفت اور اس کے طریقے، بہت سے علوم پڑھتے ہیں، بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑی ڈگریاں لیتے ہیں، کاش سونے سے پہلے کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ہمارے پیدا کرنے والے کا تعارف موجود۔ یہ ہماری پہلی سیڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا اور اس سے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا، نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ اور آج پورے یورپ کے اندر جہاں اسلام پھیل رہا ہے وہاں سب سے پہلے یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی طاقتیں کیسی ہیں۔ اللہ کے اسماء حسنی جو 100 ہم کہتے ہیں، یہ ہیں اللہ کی طاقتیں۔ کاش ان اسماء حسنی ان کو پڑھا جائے، ان پر غور کیا جائے، ہمیں پتہ چلے ہمارا رب کن کن طاقتوں کا مالک ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے اسماء حسنی کو یاد رکھا کرو کسی نہ کسی طریقے سے۔ جو بندہ ان کو یاد رکھتا ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، جو بندہ اللہ کے 99 نام ان کو یاد رکھتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، سمجھ لے ماضی کا صیغہ، دخل الجنہ، لازماً جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جو اللہ پاک کے اسماء، بڑے بڑے زبانی چیزیں یاد کی ہوتی ہیں، اللہ کے اسماء حسنی بھی یاد کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو یاد کرانے چاہیے، اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سننے والا ہے، ہمیں دیکھنے والا ہے،
اب غلط فہمی کہاں رہ گئی؟ ساری غلط فہمیاں آج ہمیں دور کر لینی چاہیے۔ جب تک اللہ کے دربار پر واپس نہیں آئیں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جو دیا ہے یہ اسی کے خزانوں سے ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس، میرے پاس اتنے خزانے ہیں، ابھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر۔ لوگ پوچھتے ہیں اتنی دنیا ہو گئی کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہے آ رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور آگے ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ کریم کہتے ہیں میرے پاس تو خزانے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو میں نازل ہی تھوڑا تھوڑا کر کے آسمانوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیج رہا ہوں۔ جتنی مرضی یہ کائنات آ جائے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہوگا اور ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہوگا، پھر ہی حالات بدلیں گے۔ اور آج کی محفل کا یہی فائدہ ہے، یہی مجلس کا فائدہ ہوگا کہ آج ہم اپنے اللہ کی طرف واپس آئیں۔ جس نے نماز چھوڑی ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ جس گھر کے اندر اکیلا نمازی ہے، سب گھر والوں کو نمازی بنائے۔ جہاں پر قرآن پڑھنا ہے وہاں پر قرآن پڑھا جائے۔ جہاں پر ذکر چھوٹ گیا ہے اللہ کا، وہاں پر ذکر کی ابتدا دوبارہ سے کی جائے، اور خصوصی طور پر پیارے حبیب علیہ السلام پر درود کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ تمہیں اللہ کے راستے نظر آئیں اور پھر اللہ ہم پر مہربان ہو۔ اللہ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ اے اللہ کریم، یہ چند لمحے جو جس مسجد کے اندر تیرے گھر کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اے اللہ کریم ان لمحات کو قبول و منظور فرمائے، اور اے اللہ کریم اس پر ہمیں عمل کرنے کی خصوصی طور پر دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی سعود صاحب کا، انتظامیہ کا، جن احباب کو میں نہیں بھی جانتا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر بھی یہاں پر آئیں گے، اور آپ کی محبت اور پیار کو دیکھ کر دل چاہتا ہے پھر بھی یہاں پر انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب کشنا ساز ہے، ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح عبدالحفیظ تبسم صاحب، ان کا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہ محترم چودھری مریاب صاحب، ان کی عزیزہ وہ علیم ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح اس ہماری انجمن کے رفقا جو آج شامل نہیں ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ہمارے انجمن کے ہمارے بزرگ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جو معاونین ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے عزیز کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے، اور اس وبا کے لیے بھی کہ اللہ پاک اس سے ہمیں جو ہے نجات فرمائے۔ میں اپنے معزز مہمان سے گزارش کروں گا کہ بہت سے دوستوں نے رزق کی فراخی کے لیے، اولاد کے لیے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے اس پروگرام میں جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کروائیں۔ بہت سے بیمار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کی تھی، تو سب کے لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن أذن لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت يا رب العالمين یا الہ العالمین جن احباب نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما یا الہ العالمین جتنے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں اللہ اپنی رحمت کے اندر ساری پریشانیاں دور فرما دے اللہ کریم جتنے ہمارے معاشی اور معاشرتی جھگڑے ہیں اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے یا الہ العالمین جتنی مصیبتیں ہیں جتنی مشکلات ہیں اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے سب حل فرما دے اے اللہ کریم جن ساتھیوں نے کاروبار کے لیے کہا ہے اللہ دنیا بھی تو تجھ سے مانگنی ہے اللہ صرف تو ہی دینے والا ہے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين